اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج اللہ کی توفیق سے ہم نے 1.5 پارہ قرآن کریم کی تلاوت سماعت کی ہے، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کا کوئی حصہ باقی ہے۔ سورہ فاتحہ یہ بڑی عظیم سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی آیات اور ایسی صورتیں ہیں جو قرآن کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملتی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سبع من المثانی 7 وہ آیات دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ ہے اور قرآن عظیم۔ اسے فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، سورہ شفا بھی کہتے ہیں، سورہ کافیہ بھی کہتے ہیں، سورہ وافیہ بھی کہتے ہیں۔ پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ میں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کو کیسی ہی کوئی بیماری کیوں نہ ہو، اگر 7 مرتبہ یقین کامل کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں شفا پیدا کرتے ہیں۔ اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے اور اس پہ باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ سورہ مسئلہ بھی ہے، سورہ دعا بھی ہے، جس میں لوگ ہم سارے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ پھر آگے سورہ بقرہ سے اس کا جواب آ رہا ہے۔ بہرحال اس کے اندر شروع میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی رحمن الرحیم کی صفت ہے، قیامت کے دن کا تذکرہ، مبدا اور معاد ہے، اللہ تعالیٰ سے استعانت ہے کہ جو بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، اللہ ہی سے مدد انسان کو مانگنی چاہیے۔ سارے انبیاء علیہ السلام نے ہر مشکل گھڑی میں اللہ ہی سے استعانت اور مدد مانگی ہے۔ عبادت بھی اللہ کو ہے روا اور استعانت بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ میں سیدھا راستہ دکھائیں۔ قرآن کریم میں خود بتایا گیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ کن لوگوں کے پاس ہے، کون لوگ ہیں انعام یافتہ۔ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 طبقے قرآن نے خود بیان کیے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں۔ اور صراط الذین انعمت علیہم، ہم جو سوال کرتے ہیں اگر ان 4 کے طرز پہ ہم چلیں گے تو پھر ہمارا یہ منعم علیہ راستہ ہے اور یہ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ انبیاء اللہ کے بزرگیدہ لوگ ہوا کرتے ہیں، صدیقین بھی اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتے ہیں، شہداء بھی اور صالحین۔ جو انسان جن لوگوں سے محبت رکھتا ہے انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آخرت میں 2 مغضوب علیہم والضالین، بعض لوگ وہ جن پہ اللہ کا غضب ہوا اور بعض گمراہ ہوئے۔ یہودیوں پہ اللہ کا غضب ہوا ہے اور عیسائی لوگ گمراہ ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ سورہ بقرہ میں ابتدائی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں تقریباً 4-5 بڑے اہم عنوان ہیں۔ سب سے پہلے اللہ جل جلالہ نے مومنین کاملین کی صفات بیان کی ہیں، اور آپ اس کو یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے 3 طبقات کا ذکر کیا ہے، کاملین مومنین، اس کے بعد کافرین اور منافقین۔ ابتدائی آیات میں جو کامل مومنین کی 6 صفات بیان کی ہیں، سب سے پہلی صفت یہ بیان کی ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، دوسرے درجے میں وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، تیسرے درجے میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چوتھا یؤمنون بما انزل الیک، وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور وما انزل من قبلک، اور قرآن سے پہلے جو آیات صورتیں اتری ہیں، کتابیں اتری ان پر ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ انعام یافتہ لوگوں کی صفات ہیں۔ ہم بھی اپنے آپ کو اس زاویے میں پرکھ کے دیکھیں کہ آیا ہم ان پہ اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے۔ اگر ہیں تو ہم الحمدللہ کاملین ایمان والے ہیں، اور اگر ہم ان صفات میں نہیں چل رہے یا ہمارے اندر کمزوری ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ بعض حضرات نے بڑا عجیب اس کے اندر ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں خلفائے راشدین کی شان بیان کی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان معیار ہے۔ یہاں یقیمون الصلاۃ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ مما رزقناہم ینفقون میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا تذکرہ ملتا ہے۔
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک میں سیدنا علی المرتضیٰ کے علم کا ایک شعرہ آفاق یہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے تو لوگوں نے اعتراض کیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے جا کر کہا کہ ابو بکر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں راتوں رات یہاں سے گیا ہوں فلاں جگہ مسجد اقصیٰ گیا ہوں، وہاں سے آسمانوں پہ گیا ہوں، وہاں سے واپس آیا ہوں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ آپ کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ تو آپ نے ابو جہل سے کہا کہ مجھے بتلاؤ تو صحیح یہ دعویٰ کون کر رہا ہے؟ ان کا وہ آپ کا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے جس سے بڑی بڑی باتوں پہ یقین کیا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، ہمیں اتنا یقین نہ ہوتا جو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین ہے۔ یہ یؤمنون بالغیب ہے۔ اور آگے جو نماز کا قائم کرنا ہے، بیت اللہ شریف میں سب سے پہلی جو باجماعت نماز ادا کی گئی ہے، اس کا محرک اور اس کی بنیاد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اسلام لانے کے بعد جب آپ سیدنا زید بن ارقم کے گھر میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اذان دیں۔ جب اذان دے کے نماز پڑھنے لگے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سچے نہیں ہیں، ہم حق دین پہ نہیں ہیں، ہم اللہ جل جلالہ کے پیغمبر کے غلام نہیں ہیں؟ فرمایا ہیں۔ تو فرمایا پھر چھپ کے عبادت کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عبادت ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن قریش کرنے نہیں دیتے۔ فرمایا اگر میرے آنے کے بعد بھی چھپ کے عبادت ہو، یہ عمر کے اسلام میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ چلے میرے ساتھ۔ آپ نے تلوار وہی جو آپ کو شہید کرنے کے لیے علیہ اللہ لے کر آئے تھے وہ لے کر سیدھا بیت اللہ میں پہنچے اور کہا، اعلان کیا، جس نے اپنی ماں کو رولانا ہے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کر آئے، خطاب کے بیٹے کو روکے۔ سیدنا عمر نے بزور قوت بیت اللہ کو کھلوایا اور پہلی نماز ادا کی، یقیمون الصلاۃ ہے۔ نماز ادا کرنی ہے تو عمر کے انداز میں، جرأت کے انداز میں، حمیت کے ساتھ۔ اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ اعزاز دیا ہے کہ وہ سخیوں کے امام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی انسانی صورت میں شکل دیکھنی ہو، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے، بہت سارے ان کے واقعات ہیں۔ غزوہ جو تبوک ہوا وہ سب سے مشہور غزوہ ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں آپ نے مالی تعاون کے لیے صحابہ کرام کو بلایا تھا، تو صدیق اکبر نے سارا گھر لا کے پیش کر دیا تھا، حضرت عمر نے آدھا مال لایا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 900 لدے لدائے اونٹ اور 1000 اشرفیاں پیش کی تھی، جس میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عثمان آج کے بعد انسان ہونے کے ناطے اگر آپ سے کوئی غلطی کوتاہی بھی ہوئی، خدا وہ تمہاری غلطی بھی نہیں لکھے گا۔ یہ سخاوت ہے اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، آج بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا باغ بھی موجود ہے، ان کے نام کا بینک بھی موجود ہے، اور عثمان غنی کا ہوٹل بھی آج بھی موجود ہے۔ ہم نے دیکھے الحمدللہ وہ موجود ہے، وہ بھی اس باغ کی کھجوریں یتیموں اور مسکینوں میں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ ایسا سخی ہو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عظیم صحابی ہیں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی مشہور ہے، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ اور بعض لوگ صرف ایک جملہ بولتے ہیں، والی بابوہا، اس کا دروازہ علی ہے۔ تو جناب شہر کا خالی دروازہ تو نہیں ہوتا نا، اس کی بنیادیں بھی ہوتی ہیں، دیواریں بھی ہوتی ہیں، چھت بھی ہوتا ہے۔ تو اگر یہ بات ماننی ہے پھر پوری حدیث یوں آئے گی، انا مدینۃ العلم، ابو بکر اساسھا، عمر جدارھا، عثمان سقفھا، علی بابھا۔ میں علم کا شہر ہوں، اس کی بنیادیں ابو بکر ہے، اس شہر کی دیواریں عمر ہے، اس شہر کا چھت حیا والا عثمان ہے، اور اس کا دروازہ علی ہے۔ جس نے آنا دوچاروں کی محبت لے کے آنا ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جو اللہ نے یہاں بیان کی ہیں۔ یہ انسانوں کا پہلا طبقہ ہے جسے کاملین ایمان والے کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ نے خود اعلان کیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک مفلحون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ 6 صفات والے اور خلفائے راشدین والے لوگ کامیاب ہیں۔ اگلی جو آیات ہے، آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ نے کافروں کا ذکر کیا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم میں۔ اس کے بعد جو آگے اس کی آیت نمبر 8 سے لے کر آگے تک جاتے تقریباً یہ 20 تک، یہ درمیان کی جو 13 آیات ہے، اس میں اللہ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے اور ان کی بری خصلتیں بیان کی ہیں۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ فراڈ کرتے ہیں، وہ گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں یہاں اس میں موجود ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے عجیب ایک ضابطہ بیان کی ہے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھیں نا، ویسے تو قرآن ایک علم کا خزانہ ہے، سبحان اللہ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں۔ ہر بندہ آپ میں سے، مجھ میں سے کہہ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔
صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے ابو بکر عمر عثمان علی ایمان لائیں۔ قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لائیں الیاذ باللہ جو یہ بے وقوف ایمان لائیں۔ انہوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا ہے۔ اب یہاں اللہ جل جلالہ خاموش نہیں ہوئے کہ خیر منافق ہیں، جھوٹے ہیں، بے وقوف ہیں، بے وقوف سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ آج لوگ ہمیں بھی سبق سکھاتے ہیں نا، نہیں جی نہیں خیر ہے جی، بے وقوف بندہ ہے جی، نہ سمجھ ہے جی، اس کا دل کالا ہے جی، ایسی بات نہ کریں۔ قرآن دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں خاموش نہیں ہوئے، اللہ نے 3 باتیں کی، اللہ خبردار، ان بے شک، ہم السفہاء، اللہ نے 3 دفعہ ایک حرف تنبیہ لایا اس پہ، اس کے بعد جو ہے کہ ان حروف جو ہے کہ یہ تحقیق کیا لائے اور ہم ضمیر لائی ہے، نہیں خبردار ہرگز نہیں، ہم السفہاء، تم بے وقوف ہو، میرے نبی کے غلام بے وقوف نہیں ہیں۔ تو گویا صحابہ کو بے وقوف کہا تو اللہ نے ان کو کہا بے شک تم بے وقوف ہو۔ اب جو صحابہ کو منافق کہے گا اس کو منافق کہنا یہ اللہ کی سنت ہے، جو صحابہ کو اسلام سے خارج کافر کہے گا تو گویا وہ خود اللہ کی زبان میں سے کافر کہا جائے گا۔ برحال اس کے اندر پورا ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو تم عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا ہے، اور مقصد عبادت کا تم سے تقوی کا تقاضا کرنا ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ آج دنیا میں لوگ قرآن پہ سرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، قرآن کسی کو ہدایت دیتے ہیں، کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ ضابطہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو متقی اور پرہیزگار اس قرآن کو پڑھے گا، قرآن کبھی نہیں ہو سکتا اس کو ہدایت یافتہ نہ بنائے۔ جو قرآن پہ تنقید کی نگاہ سے پڑھے گا تو انسان گمراہی ہوگا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر آتا ہے، اور آدم علیہ السلام کی نیابت اور خلافت کا ذکر جو ہوا اس کے اندر بھی اللہ جل جلالہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرشتوں نے اللہ جل جلالہ کے سامنے بات رکھی، فرمایا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ ایسے انسان کو بنانے لگے ہیں کہ جو دنیا میں فساد کرے گا اور خون بہے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں اب انسان تو بنا نہیں ہے، انسان کی تخلیق ہوئی نہیں ہے، تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ فساد کرے گا اور خون بہے گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ انسان تو نہیں بنا تھا، پہلے یہاں جنات رہتے تھے اور جنات فساد کرتے تھے، لڑائیاں جھگڑے کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جبرائیل کو بھیج کر ان کو یہاں سے اٹھا کے پہاڑوں میں اور ویرانوں میں بھیج دیا تھا۔ اس بنیاد پہ انہوں نے یہ کہا، تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں تمہیں نہیں پتا، میں نے اس کے اندر وہ کرشمے اور وہ کمالات رکھے ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا عروج اور بلندی علم کے ذریعے کی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، آپ نے علم کی بنیاد پہ سوالات کے جواب دیے، فرشتے نہ دے سکے، وہ عاجز آئے، انہوں نے اللہ کے سامنے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمیں تو نہیں پتا، جو آپ نے سکھایا اتنا ہی ہمیں پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کی عزت و عظمت کے لیے ان کو سجدے پر لایا کہ تم سجدہ کرو کہ آدم تم سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو، انسانوں کو مسجود ایک ملائکہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے بڑوں کو فرشتوں نے سلام سجدے کیے ہیں۔ تو جب انسان ایمان اور اعمال سے مزین ہوتا ہے تو مسجود ملائکہ بن جاتا ہے۔ اور جب یہ انسان، بڑی عجیب علماء نے نقطہ یہاں لکھا ہے، دنیا میں 3 طرح کی زندگیاں ہیں، ایک جو ہے نا وہ حیوانی زندگی ہے، ایک انسانی زندگی ہے، اور ایک جو ہے وہ نورانی زندگی ہے۔ حیوانی زندگی خواہشات نفسانی، یہ جو کچھ اور جانور کھاتے پیتے ہیں، سسٹم کرتے ہیں، جفتی کرتے ہیں، وہ ختم۔ انسانی زندگی ایک انسان کے اندر نیکی اور اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک اس سے آگے چل کے نا فرشتوں والی نورانی زندگی ہے کہ انسان کے اندر گناہ کا تصور بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جانور بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، اولاد ان کی ہوتی ہے، جو بھی ان کے بچے سچے ہیں، انسان بھی یہ کرتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ جو دیے، ملکوتی صفات اس کے اندر رکھی ہے۔ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، فرشتے پیتے نہیں ہیں، فرشتے ہم بستری نہیں کرتے، اللہ بھی کھاتے نہیں ہیں، اللہ بھی نہیں پیتے، اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ تو جو انسان روزہ رکھتا ہے، جس مہینے میں ہم چل رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ انسان کے اندر وہ فرشتوں والی صفات پیدا کرتے ہیں۔ صبح سے شام تک نہ کھا رہا ہے، نہ پی رہا ہے، نہ ازواجی زندگی گزار رہا ہے، تو اللہ اس کو ملکوتی صفات عطا کرتے ہیں، جس کا ذکر یہاں آتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، یہ یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے، انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت طرح کی نعمتوں سے نوازا، سرفراز کیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی نعمتوں کی ناشکری کرتے رہے، انبیاء کی گستاخی کرتے رہے، حجت بازیاں کرتے رہے۔ انہی بنی اسرائیل کا یہاں ذکر سورہ بقرہ میں آتا ہے
کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ قتل ہو گیا اور اس کے پاس بڑا مال تھا اور بڑی جائیداد تھی، تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہمارا ایک بندہ قتل ہوا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا کتی چورنا مل گئی، وہ قاتل خود جو تھا کہ وہ آ کے کہہ رہے چچے کو بھتیجے نے قتل کیا ہے، اور آ کر کہہ رہے جی میرا چچا قتل ہو گیا ہے، اس کی بیٹی خوبصورت تھی اور اس کا مال تھا۔ اس بنیاد پہ ہمیشہ دنیا میں پہلا قتل بھی عورت کی بنیاد پر، حسن کی بنیاد پہ ہوا ہے، اور یہ بھی اسی بنیاد پہ ہوا تھا کہ اس کی بیٹی سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا کہ ساری جائیداد مجھے مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے ذبح کریں اور اس کے بعد وہ اس کا گوشت اس کے ساتھ لگائیں تو زندہ ہو جائے گا، یہ اپنا قاتل بتا دے گا۔ انہوں نے حجت بازی کی، گائے کیسی ہو، عمر کتنی ہو، کلر کتنا ہو، وہ ہل چلاتی ہو، وہ راہٹ سے پانی نکالتی ہو، جوں پوچھتے رہے، پھنستے رہے آخر میں ایسی ایک جو پیلی گائے ہو، زرد کلر کی ہو، نہ بوڑھی ہو، نہ جوان ہو، نہ ہل چلاتی ہو، ساری شرطیں جب پوری ہوئی تو وہ ایک یتیم بچے کی گائے تھی، وہ اس نے ماں کی خدمت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اعزاز دنیا میں دیا تھا۔ روایات میں لکھتا ہے کہ ان لڑکے نے یہ ڈیمانڈ کی کہ یہ میں دوں گا، جتنی گائے ہے اتنا جو ہے نا مجھے تم سونا دو گے تب تمہیں دوں گا، تو اتنا اس کو دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر وہ گائے آئی، اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت لگایا، اس نے کھڑے ہو کر بتا دیا کہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا ہے۔ تو یہاں یہ جو قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ان آیات میں اس کا تذکرہ آتا ہے مسلمۃ اللہ شیۃ فیہا، تو لکھے علماء نے کہ مسلمۃ اللہ شیۃ فیہا کہ ایسی گائے ہو جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ یہ جملہ انسان کوئی ایسا عیب، کوئی ایسی بیماری، ایسا داغ دبا انسان کے جسم پہ لگ جائے، اس کو پڑھ کے پھونکتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس سے شفا یابی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل کے اس کے اندر آگے چل کے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی اور اللہ نے بڑا ایک مقام دیا۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے مختلف امتحانات سے انہیں آزمایا اور مکمل طور پہ وہ امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ پہلا امتحان یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دی اور اس کو اپنی آنکھوں سے دور کر دیا، بعد یہ غیر زرہ میں چھوڑ کے آئے۔ پھر اس کے بعد امتحان یہ ہوا کہ جب بچہ دوڑنے کے قابل ہوا تو فرمایا سے گردے پر چھری چلائیں۔ یہ ساری امتحانات ہوئے، اپنا گھر بار چھوڑا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب سارے امتحانات میں آپ پاس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ انعام اور یہ اعزاز ملے، تو آپ نے فرمایا وقال من ذریتی، اے اللہ مجھے آپ امام بنا رہے ہیں تو میری اولاد کو بھی شرف ملے گا۔ تو فرمایا کہ قال لا ینال عہد الظالمین، جو آپ کی اولاد میں ظالم ہوں گے، ایمان اور اعمال میں کمزوریاں دکھائیں گے، ان کو یہ انعام نہیں ملے گا۔ جو عادل ہوں گے، ایمان اور اعمال پہ چلیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو بھی یہ اعزاز دیا جائے گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اتنی محنتیں مشقتیں کی، بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اللہ تعالیٰ سے پھر آپ نے انعام مانگا کہ اللہ جی جو انسان کوئی بھی دنیا کا دستور کام کرے، امتحان دے، امتحانات میں کامیاب ہو جائے تو اس کے بعد اسے انعام دیا جاتا ہے۔ تو اب انعام بھی عجیب مانگا کہ اللہ کے خزانے میں جو ایک ہی چیز تھی وہ مانگ لی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا کہ اللہ میں نے مسجد بنا دی ہے، امام چاہیے، میں نے مدرسہ بنا دی ہے، مجھے مدرس چاہیے، بیت اللہ بنا دی ہے، آباد کرنے والا بندہ چاہیے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، یہ اس کے اندر پیارے آقا کی صفات ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں انا دعوت جد ابراہیم و بشارت و عیسیٰ، لوگوں میری عظمت اور میری شان پوچھتے ہو، میں اپنے دادا ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ایک نوید بن کے آیا ہوں۔ اس کے آگے چل کے قرآن کریم کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس پہلے پارے کے آخری پیج میں اے لوگو اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ایمان کی کسوٹی اور معیار یہ صحابہ ہیں، ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان معتبر ہے، اگر ان کی طرح ایمان نہیں لاؤ گے پھر تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کے فرمایا کہ سب سے بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کے کوئی رنگ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ پیارے آقا کی سنت اگر ہمارے سر پہ امامہ ہو، چہرے پہ داڑھی ہو، لباس سنت والا ہو، یہی اللہ کا رنگ ہے جو اللہ والوں کو ملتا ہے۔ اللہ والے کوئی کلر نہیں کیا کرتے، نہ ہی یہ پیلے نیلے کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ اللہ والوں کے اوپر چہروں پر نورانیت ہوتی ہے، ان کے بدن پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اعمال ہوتے ہیں، یہی اللہ کا رنگ ہوا کرتا ہے اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کے کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ دوسرے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا جو ہے کہ اشارہ دیا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک میں جب تک رہے تو آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے،
اب جب جو ہی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے، اب وہاں عیسائی لوگ، یہودی لوگ آباد تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں شروع کیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں ایسی ترتیب تھی کہ وہ آپ بیت اللہ کی طرف بھی ہو جاتے تھے اور مسجد اقصیٰ کی طرف درمیانہ رخ تھا، لیکن بار بار آپ نگاہ اٹھا کے اوپر دیکھتے تھے کہ اللہ جی واپس بیت اللہ کی طرف مڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر 16-17 ماہ کے بعد حکم دیا، قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، بار بار اوپر دیکھتے ہیں محبوبہ، اب ہم آپ کے قبلے کو تبدیل کرتے ہیں، اور پھر بیت اللہ شریف کی طرف واپس دوبارہ ہو گئے۔ پھر اللہ نے ایک ضابطہ بنا دیا، ایک اصل چیز یہ جو ہے ہم نے دیکھنا چاہتے تھے کہ کون لوگ اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں اور کون لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ اب پہلے بیت اللہ کا قبلہ تھا، جب مسجد نبی میں گئے بیت المقدس ہوا، تو اب بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے تو مخالفت کرتے تھے یہودیوں کی، اب یہودیوں کی قبلہ اختیار کر لیا۔ ان کے اندر بھی بعض لوگوں نے اشکال شروع کر دیا۔ آج بھی ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو سارا رخ مڑ جاتا ہے، دیکھیں ختم ہو گیا نہیں گئے، ختم ہو گئے نہیں پھر گئے نہیں۔ تو یہ اتنا جلدی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسان پہ آزمائش بھی لاتے ہیں، بیماریاں بھی لاتے ہیں، پریشانیاں بھی لاتے ہیں، اللہ آزمانا چاہتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے۔ اور دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے عجیب ایک جملہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اگر تمہیں مدد چاہیے اللہ کی تو نماز اور صبر سے آپ کو مدد مانگنی چاہیے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں، اسی پہ انشاءاللہ بعد میں ختم کرتا ہوں۔ صبر کا لغوی معنی ہوتا ہے رکنا، اور عام طور پہ ہماری سوسائٹی میں صبر یہی ہوتا ہے کہ کوئی بیچارے کو فوت ہو گیا ہے تو بس چپ ہو جائے، یار یہ صبر ہے، ہم لوگ اسی کو صبر سمجھتے ہیں۔ جبکہ حدیث میں صبر کی 3 قسمیں ہیں، صبر علی الطاعات، صبر عن المعاصی، صبر علی المصائب۔ اپنے نفس کو طاعات پہ جما کے رکھنا یہ صبر علی الطاعات ہے، اللہ کی نیکیوں پر اپنے آپ کو جمایا ہوا ہے۔ صبر عن المعاصی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا یہ بھی صبر ہے، اور اللہ کی طرف سے جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں اس پہ صبر کرنا یہ بھی صبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگلے اسی آیت میں بتا دیا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان پہ آزمائش نہ آئے، آزمائش ہر انسان پہ آئے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی خوف آئے گا، کبھی بھوک آئے گی، کبھی اولاد فوت ہو جائے گی، کبھی کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں ہوں گی اور ہر ایک نے اس پروسیس سے گزرنا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کائنات میں سب سے بڑی آزمائشیں انبیاء پہ آئی ہیں، اور انبیاء کے بعد جس کا جتنا ایمان و درجہ انبیاء کے قریب ہوگا اس میں اتنی آزمائشیں آئیں گی۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیات کو سمجھ کے اس پہ ہم سب کو عمل کر کے قرآن کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی اور عمل کر کے پھیلانے کی توفیق